بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلعوا الأحكام بفصیح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 5واں سبق ہے، جس میں ہم ضعف تالیف کے بارے میں پڑھیں گے. ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ 3 چیزیں فصاحت کے ساتھ متصف ہو سکتی ہے: کلمہ، کلام اور متکلم. پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ کلمہ کی فصاحت کے لیے کلمے کا 3 عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، جن میں تنافر حروف، مخالفت القیاس اور غرابت شامل ہیں. اسی طرح کلام کی فصاحت کے لیے کلام کا 3 عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ عیوب تنافر کلمات، مجتمعاتن، ضعف تالیف اور تاقید تھے. پھر اس میں ہم تنافری کلمات کے بارے میں پڑھ چکے تھے، جبکہ آج کی سبق میں ہم ضعف تالیف کے بارے میں پڑھیں گے. آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. وضعف التالیف اور ضعف تالیف. وضعف التالیف اور ضعف تالیف یہ ہے: کون الکلام، کلام کا ہونا. کون الکلام، کلام کا ہونا. غیر جار علی القانون النحوی المشہور، مشہور نحوی قانون پر جاری نہ ہونا. یعنی ضعف تالیف یہ ہے کہ کلام اس قانون نحوی کے خلاف ہو. ضعف تالیف یہ ہے کہ کلام اس قانون نحوی کے خلاف ہو جو قانون جمہور نحات کے درمیان مشہور ہو. جمہور نحات کے درمیان جو قانون مشہور ہو اور اس قانون کے خلاف کلام لایا جائے تو ہم کہیں گے کہ اس میں ضعف تالیف موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ کلام غیر فصیح ہے. ضعف تالیف یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ مشہور نحوی قانون کے خلاف جاری ہو. یعنی کلام میں جو مشہور نحوی قانون ہے اس کی رعایت نہ کی گئی ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ کلام غیر فصیح ہے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کل ادمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً، جیسے ازمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً، یعنی لفظ اور رتبہ کے لحاظ سے، دونوں کے لحاظ سے ضمیر کو پہلے ذکر کرنا یہ ممنوع ہے. اور یہ مشہور نحوی قانون ہے کہ ضمیر کو لفظاً اور رتبتاً دونوں، یعنی ہر لحاظ سے ما قبل ذکر کرنا یہ ممنوع ہے. پھر یہاں پر اس کی مثال جو ہے وہ شعر کی شکل میں دی گئی ہے. جزا، جزا بدلہ دیا. جزا بدلہ دیا، باب ضرب یضرب سے جزا یجزی جزاءً
بمانا بدلہ دینا، بدلہ دیا بنوہ اس کے بیٹوں نے. بنو اصل میں بنو نہ تھا، بنو نہ، پھر کو ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہوئی تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو بنوہ بن گیا. جزا بدلہ دیا، بنوہ یہ فاعل ہے جزا کے لیے، اس کے بیٹوں نے. جزا بنوہ اس کے بیٹوں نے بدلہ دیا، کس کو؟ ابوالغیلان، ابوالغیلان کو، ابوالغیلان کو. ابوالغیلان ابا الف کے ساتھ جو ہے یہ حالت نسبی میں ہے اور یہ مفعول ہے. ابوالغیلان ابوالغیلان کو. جزا بنوہ بدلہ دیا اس کے بیٹوں نے، کس کو؟ ابوالغیلان، ابوالغیلان کو، یعنی ابوالغیلان کو اس کے بیٹوں نے بدلہ دیا. عن کبرن بڑھاپے کے باوجود، وحسن فعل اور حسن سلوک کے باوجود، یعنی ابوالغیلان کو اس کے بڑھاپے اور حسن سلوک کے باوجود اس کے بیٹوں نے بدلہ دیا. اب کیسا بدلہ دیا؟ کما یجزا سنمارو، جس طرح سنمار کو بدلہ دیا گیا تھا. سنمار ایک شخص کا نام ہے اور جو کہ سنمار ایک معمار تھا اور اس نے ایک بادشاہ تھا نعمان اکبر، اس کے لیے ایک محل تعمیر کیا تھا اور اس کا نام تھا خورنک. شعر کا مطلب یہ ہے کہ ابوالغیلان کے بیٹوں نے ابوالغیلان کو بدلہ دیا اس کے بوڑھا ہونے اور حسن سلوک کے باوجود، اور ایسا بدلہ دیا جیسا کہ قصر خورنک کے معمار کو بدلہ دیا گیا تھا. اب قصر خورنک جو سنمار نے ایک محل تیار کیا تھا، تو اصل میں سنمار جو تھا یہ روم کا رہنے والا تھا اور معماری کا کام کرتا تھا. اس نے حاکم وقت نعمان اکبر کے لیے ایک محل خورنک نامی کوفہ میں تیار کیا تھا، جو بہت ہی عالیشان اور خوبصورت تھا، جو نعمان اکبر کو بہت ہی پسند آیا. پھر نعمان اکبر نے اس عرض سے سنمار کو محل کی چھت پر بلا کر اسے وہاں سے گرا دیا اور اسے ہلاک کر دیا تاکہ کسی دوسرے شخص کے لیے ایسا محل تیار نہ کرے. چونکہ نعمان اکبر کی طرف سے بہت برا بدلہ تھا، اس لیے کسی کو برا بدلہ دینے پر یہ واقعہ ضرب المثل بن گیا. چنانچہ اہل عرب جب کسی سوء مکافات کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جزاہ جزاء سنمار. سنمار جو ہے یہ ایک شخص کا نام تھا اور روم کا باشندہ تھا، معمار تھا. اس نے بادشاہ نعمان اکبر کے لیے کوفہ میں خورنک نامی ایک محل تعمیر کیا تھا، اور جب محل تیار ہو گیا تو بادشاہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ بھائی اگر یہ زندہ رہا تو کسی اور بادشاہ کے لیے بھی اس جیسا محل تعمیر کر دے گا اور پھر اس کی محل کی کوئی خصوصیت نہیں رہے گی.
اس خطرے کے پیش نظر اس کو اوپر بلا کر وہاں سے گرا کر ہلاک کر دیا. پھر عرب میں یہ سوئے مکافات میں ضرب المثل بن گیا. اب یہاں اس شعر میں جو محلی استشہاد ہے وہ ہے جزا بنوہ ابل غیلان، اور اس میں اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں موجود ہے، جو کہ ممنوع ہے نحوی قانون کے روح سے. اسے سمجھنے سے پہلے ہم ان دو مثالوں پر غور کر لیتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مثال ہے ضرب غلامہ زید، اور دوسرا ضرب غلامہ زیدن. پہلے مثال میں ضرب فعل ہے، غلامہ غلامہ منصوب ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بھی ہے ضرب فعل کے لیے، جبکہ زیدن جو کہ مرفوع ہے ضمہ لفظی کے ساتھ یہ فاعل ہے ضرب فعل کے لیے. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں زیدن یہ فاعل ہے اور اس کی ضمیر جو ہے وہ ہو ہے، جو کہ غلامہ میں اس کی طرف اضافت کی گئی ہے. ضربا مارا غلامہ اس کے غلام کو زید نے، یعنی زید نے اپنے غلام کو مارا. اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہو ضمیر جو ہے وہ لفظاً پہلے ذکر ہے، لفظاً پہلے ذکر ہے، لیکن فاعل کا مرتبہ چونکہ مفعول سے زیادہ ہوتا ہے، تو اسی طور پر یہاں پر صرف جو ضمیر ذکر ہے وہ صرف لفظی اعتبار سے ما قبل ذکر ہے. یعنی پہلے چونکہ فاعل کا مرتبہ ہوتا ہے، اگرچہ فاعل بعد میں ذکر ہے، لیکن مرتبہ کے لحاظ سے یہ زیدن فاعل جو ہے یہ اس کا مرتبہ مفعول سے زیادہ ہے. لہذا یہاں پر اس مثال میں اضمار قبل ذکر ہے لیکن صرف لفظاً ہے. یعنی غلامہ ہو میں جو ہو ضمیر ہے جو کہ زید کی طرف راجع ہے یہ لفظاً ما قبل میں ذکر ہے، جبکہ غلامہ ہو کو اگر ہم دیکھیں تو وہ مفعول بھی ہے، تو مفعول بھی جو ہے وہ رتبے کے لحاظ سے فاعل سے کم ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف یہاں پر جو اضمار قبل ذکر ہے وہ صرف لفظاً ہے. تو اس مثال میں چونکہ صرف لفظی اعتبار سے اضمار قبل ذکر موجود ہے اور اضمار قبل ذکر لفظاً جو ہے یہ نحوی قانون کے مطابق جائز ہے، لہذا یہ مثال درست ہے. لیکن دوسری مثال میں ضرب فعل غلامہ، غلامہ یہ مرفوع ہے اور اس کی اضافت ہوئی ہے ہو ضمیر کی طرف، پھر یہ مرکب اضافی ہو کر یہ فاعل ہے، اور زیدن جو کہ منصوب ہے فتح لفظی کے ساتھ یہ مفعولی بھی ہے. اب اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو غلامہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ زید کی طرف راجع ہے. ضربہ مارا غلامہ، اس کے غلام نے کس کو؟ زید کو، یعنی زید کو اس کے غلام نے مارا. اب یہاں پر فاعل مقدم ہے، غلامہ فاعل ہے اور مقدم ہے، یعنی رتبے کے اعتبار سے بھی یہ مقدم ہے، رتبے کے اعتبار سے بھی مقدم ہے. اور اگر ہم دیکھیں غلامہ کی ہو ضمیر کو تو یہ زید کی طرف راجع ہے، تو لفظاً بھی ما قبل میں ہے، تو لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے اس میں اضمار قبل ذکر موجود ہے. اب چونکہ اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے
موجود ہے اور یہ نحوی قانون کے خلاف ہے، لہذا یہ مثال درست نہیں ہے۔ اب آئیے اپنی محل استشہاد کی طرف۔ جزا بنوہ ابل غیلان، جزا فعل ہے، بنوہ مرکب اضافی ہو کر یہ فاعل ہے، مرفوع ہے واو کے ساتھ، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے۔ ابل غیلانی یہ بھی یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے اور الف کے ساتھ منصوب ہے، مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بھی ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ بنوہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ راجع ہے ابل غیلان کی طرف۔ جزا بنوہ بدلہ دیا اس کے بیٹوں نے، کس کو؟ ابل غیلان کو، یعنی ابل غیلان کو اس کے بیٹوں نے بدلہ دیا۔ اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو فاعل مقدم ہے اور فاعل رتبتاً جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے، بنوہ جو ہے وہ فاعل ہے، وہ رتبتاً مقدم ہے اور اس میں جو ضمیر ہے وہ بھی رتبتاً مقدم ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ہو ضمیر جو ہے یہ ابل غیلان کی طرف راجع ہے، تو یہ لفظاً بھی مقدم ہے، لفظاً بھی مقدم ہے اور فاعل کے رتبے کی وجہ سے یہ رتبتاً بھی مقدم ہے۔ تو یہاں پر اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح سے موجود ہے، لہذا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس میں ضعف تالیف ہے اور ضعف تالیف کی وجہ سے مذکورہ شعر جو ہے وہ درجہ فصاحت سے گر گیا۔ باہر میں اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جزا فعل ہے، جزا فعل ہے، بنوہ مرکب اضافی ہو کر فاعل ہے، ابل غیلانی مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، عن جارہ کبر معطوف علیہ، پھر اس کے بعد واو عاطفہ، پھر حسن فعل مرکب اضافی ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مجرور ہے عن جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق اول ہوا جزا فعل کے لیے۔ کما اس میں کاف جو ہے جارہ، ما مصدریہ ہے جو ما بعد کو مصدر کے معنی میں کر کے کاف جارہ کے لیے مجرور بنا دے گا۔ یجزا فعل مجہول ہے، سنمارو یہ نائب الفاعل ہے، پھر فعل مجہول اور نائب الفاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر بوجہ ما مصدریہ یہ مجرور ہے کاف جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی ہوا جزا فعل کے لیے، اور پھر آخر میں فعل اپنے فاعل یعنی بنوہ، مفعول بھی یعنی ابل غیلان اور متعلقوں یعنی دونوں متعلقوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔